کا یہ جو پٹاخے وغیرہ پھوڑتے ہیں، اور یہ ہماری کوئی رسم نہیں ہے، اسلام میں اس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے۔ جی بالکل، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کافی دیر سے، اور آپ نے بھی توجہ دلائی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ گلیوں میں میرے پیارے بچوں، میرے بھائیوں، یہ مت کیجیے۔ آپ دیکھیں، یہ سوچئے کہ اگر آپ کے ابو بیمار ہوں اور وہ دل کے مریض ہوں، یا وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہوں کہ ذرا سی سرسراہٹ پر بھی چونک جاتے ہوں، اور اس گلی میں اگر آپ پٹاخے پھاڑ لیں تو ان کا دل حلق میں نہیں آ جاتا ہوگا۔ تو ایسے کئی بیمار ہوں گے جو لرز جاتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ میری اب حیات نہیں رہیں، میں نے ان کو دیکھا کہ جب یہ عمر کے حصے میں پہنچتے ہیں بزرگ، تو تھوڑی سی بات پر ایک دم جھٹکا سا ان کو لگتا ہے، جیسے ایک دم چونک سے جاتے ہیں۔ اور ہم جب ایسے پٹاخے، فائرنگ، آتش بازی کرتے ہیں تو یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ دل پکڑ لیتے ہیں، یہ عجیب خیالات ان کے دلوں میں آنے لگتے ہیں۔ تو کیا آج کی رات ہم اللہ کو اس طرح خوش کر رہے ہیں، یا اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ رات ملی ہے اپنے گناہوں کا اظہار کر کے اس سے طلب مغفرت کرنے کی۔ ہمیں تو یہ رات ملی ہے کہ آج اپنے رب کو پکار کر، اپنے گناہوں کا اظہار کر کے، اپنی خطاؤں کی فہرست سامنے رکھ کر پروردگار سے یہ کہیں کہ اے میرے رب، اگر تو نے نہ بخشا، تو نے نہ معاف کیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تجھ سے ہی معافی کے طلبگار ہیں، تجھ سے ہی معافی کے خواستگار ہیں، اور کس سے معافی مانگے؟ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے۔ اور پروردگار سے یہ کہنا ہے کہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو آج ہمیں اکیلا، تنہا اور رسوا نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں تیری رحمت سے بڑی امید ہے، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، پھر دامن پھیلائے ہوئے کہ اسے رحمت سے بھر لیں۔ تو جب ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر ہم یہ پٹاخے پھاڑ رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، نفرتیں بانٹ رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج کی رات کچھ نہ کریں، کم از کم ایک تہیہ تو کریں کہ ہم ایک دوسرے کے درمیان محبت تقسیم کریں گے۔ کب تک ہم ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں گے، اور کتنا تقسیم کریں گے اپنی ذات کو؟ تقسیم در تقسیم در تقسیم کرتے چلے آ رہے ہیں، زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، مسلک و مذہب کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر، یعنی تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ اب اور کتنی تقسیم ہوگی؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کس منہ سے پروردگار کے حضور پیش ہوں گے کہ ہمیں تو نے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، ہم تو توڑنے والے بن گئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر بھائی، میں کراچی سے طارق محمود صدیقی بات کر رہا ہوں۔ جی عامر بھائی، پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنا اچھا پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ ہم لوگوں کی اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ بالخصوص ابھی آپ نے جو واقعہ ہم لوگوں کو سنایا، اس کے لیے عامر بھائی آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم سب یہ سوچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک میں ہمارے حکمرانوں کو یہ توفیق دے، اور سب کو یہ چیز دے کہ وہ اس طرح کے کام کریں جس سے ہمارے لیے اچھائیاں ہوں اور ہم اچھا کام کر سکیں۔ اور عامر بھائی، میری آپ سے بالخصوص ایک التجا ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کیجیے، بالخصوص ہم مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صلاح رحمی کی توفیق دے، اور اعلیٰ اسلام کو متحد ہونے کی توفیق دے، تاکہ جو اس وقت مشکلات کا شکار ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال سکے، اور ہم ایک قوم من حیث القوم ایک ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں اثر لائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔ ہم سب کی یہی دعائیں ہیں، لیکن اس کے لیے میرے بھائی، جب تک خطاؤں کا اظہار نہیں ہوگا تب تک اس کی طرف سے اقرار نہیں ہوگا۔ خطاؤں کا اظہار بہت ضروری ہے، بار بار کہنا پڑے گا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مسلسل کہنا ہے۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہ کر آپ نے اس دعا کو پڑھا، جس کی وجہ سے اس کی تعداد 1.25 لاکھ کے برابر ہوئی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں 1.25 لاکھ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ حضرت امام طبری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، تاریخ الطبری میں، امام طبری نے، صحیح تلفظ طبری ہے، تاریخ الطبری میں، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اس دعا کو 3 دن تک جو پڑھا، وہ کم و بیش 1.25 لاکھ مرتبہ تھی۔ اس وجہ سے 1.25 لاکھ کا ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر 1.25 لاکھ کا ختم نہ بھی ہو سکے، تب بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے
اگر فرد واحد بھی یہ دعا پڑھتا رہے تو اس دعا کے پڑھنے سے اگر گھر کا ایک فرد یہ دعا پڑھتا ہے تو پورے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، پورے گھر پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج اس کی بڑائی، اس کی بزرگی بیان کرنی ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرنا ہے. میں یہاں پر ایک وقفہ لوں گا ناظرین. آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، ایس ایم ایس آپ کرتے رہیے، جو کچھ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی رائے ہے، آپ کا میسج ہے، آپ کا پیغام ہے، دعا جو کرانا چاہتے ہیں. بہت سارے آج ہمارے ملک میں ایسے بھی لوگ ہوں گے، بلکہ اس وقت تو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے پروگرام، امریکہ کے ناظرین سے خاص طور پر مخاطب ہوں، یو کے ناظرین سے، کہ جو بھی آپ دعائیں کرانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ای میل کے ذریعے. اور ای میل ایڈریس موجود ہے کیونکہ ایس ایم ایس آپ نہیں کر سکتے، اور پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ ایس ایم ایس کے ذریعے اپنی دعائیں بھیجیں کہ ہم کیا دعائیں کرائیں، آج کیا دعا ہم کو کرنی چاہیے. لہٰذا آپ اپنی دعائیں بھی بھیج سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ AOL لکھنے کے بعد اسپیس دے کر اپنا میسج، اپنا پیغام 436 پر آپ سینڈ کر دیجئے. اس کے علاوہ آپ ہمیں 0900-999-10 پر کال کر کے اپنی دعا، اپنا سوال، اپنی رائے ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں، اور براہ راست کال تو آپ کر ہی سکتے ہیں. نمبرز آپ کے سامنے موجود ہے. اویس رضا قادری ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر بعد، نعتیں بھی سنیں گے، اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے، اور آج دل کھول کر ایک دوسرے کے سامنے اپنا رکھیں گے، بیان کریں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ، مجھے اجازت دیجیے. تھوڑی سی عبادت تو آپ یقیناً کریں گے، کیونکہ ہم جہاں سے پروگرام کر رہے ہیں وہاں آج شعبان المعظم کی یعنی وہ مبارک رات نہیں ہے، یہاں پہلے ہو چکی ہے. تو پاکستان میں جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں. مجھے ضرورت ہے دعاؤں کی. اپنی دعا میں اس فقیر کو، اس حقیر کو ضرور یاد رکھیے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. میرے مولا کرم ہو کرم. نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو. زکوٰۃ کو صحیح حقداروں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ کی طرح اس سال پھر اپنی زکوٰۃ HTF کو بھیجیے. پاکستان میں صحت، تعلیم اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبوں میں خود کو شریک کیجیے. ملا کے ہاتھ